नाज़रीन, मेगा ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इजरायली फौज ने भरपूर ताकत के साथ लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की है। बुलडोजर्स के साथ, आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ और एक बड़ी फौज के साथ एक बिल्कुल नए इलाके से इजरायली फौज ने अभी लेबनान के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, लेकिन आगे से रेजिस्टेंस उस नए इलाके के अंदर भी तैयार बैठी थी और भरपूर मज़ामत की है और शदीद तर हमलों के बाद इसराइल को वहां से मार भगाया है, उनकी हलाकतें हुई हैं और जलती हुई अपनी आर्मर्ड व्हीकल्स और अपने बुलडोजर छोड़कर इजरायली फौज को वहां से भागना पड़ा है। और अल मायदीन जो लेबनान का सबसे बड़ा चैनल है, उसने लाइव दिखाया वो मनाजर जब इजरायली अपनी गाड़ियों को छोड़कर भाग रहे थे। तो वो सारे मनाज़िर जो वो दुनिया देख रही है इस वक्त, तो बहुत जिल्लत और बहुत शर्मिंदगी इजराइल को उठाना पड़ी है। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इजरायली फ़ौज उनका एक भी इजरायली जो है वो लेबनान में आगे दाखिल होने में, कोई इलाके को ऑक्यूपाई करने में अभी तक वो नाकाम है। और अब इस नए हमले में इतनी बड़ी जो शर्मिंदगी है उनको उठाना पड़ी है। 4 डिवीजन्स इस वक्त लेबनान बॉर्डर पर ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद आगे प्रोग्रेस नहीं कर सके। इसी दरमियान गजा और वेस्ट बैंक से गैर मामूली नौयत की खबरें हमारे पास आ रही हैं। एक नई डिवीजन गजा के अंदर भेजी गई है और इजरायली आर्मी चीफ ने वेस्ट बैंक का दौरा किया है। ये बहुत गैर मामूली जेस्चर्स हैं और नाज़रीन, इस तरह लग रहा है कि एक बहुत बड़ी बैटल, मतलब एक बहुत बड़ी बैटल आ रही है जिसमें गजा और वेस्ट बैंक में पैरेलल जो है वो चीजें चल रही होंगी। यानी गजा में तो फुल स्केल वॉर 1 साल से जारी है, लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा था कि उन्होंने फौज निकाल ली और लेबनान की तरफ भेज दी। लेकिन अब एक नई डिवीजन गजा में भेजी जा रही है। इजरायली आर्मी चीफ दौरा कर रहा है वेस्ट बैंक का, तो वेस्ट बैंक में एक फुल स्केल लेवल की बैटल, क्योंकि दुनिया की तवज्जो अगर लेबनान और ईरान की तरफ है तो इजराइल शायद इसका फायदा उठाकर वहां से जमीन हथियारने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसा जो है ना वो एस्टिमेट और कैलकुलेट किया जा रहा है, तो इस बारे में भी आपको बताएंगे। और इसी दरमियान यूरोपियन लीडर्स की एक हंगामी मीटिंग हो रही है। मैक्रोन की जो पॉलिसी शिफ्ट आया है और उन्होंने कहा कि इजराइल का असलहा बंद होना चाहिए और रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्रोन के ऊपर बहुत दबाव डाला गया है कि वो अपना ये बयान वापस ले, लेकिन मैक्रोन ने अपना बयान वापस नहीं लिया है। और फ्रांस का वज़ीर ख़ारजा कल जो है वो इसराइल में मौजूद था, नेतन्याहू के साथ उसकी मुलाकात भी नहीं हुई। वो क्या किस्सा है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ताज़ा तरीन इस वक्त के तफसीलात आपको बताते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, बहुत सारे इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तमाम फ्रंट्स के ऊपर जंग एस्केलेट कर रही है और एक्सपैंड कर रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे देखें तो कितने इवेंट्स से भरपूर थे। तेल अवीव के ऊपर तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ, हाइफा के ऊपर लार्जेस्ट अटैक हिजबुल्लाह ने करके दिखाया और बहुत बड़ी कैजुअलिटीज हुई और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और सेम टाइम के ऊपर इसराइल लेबनान बॉर्डर के ऊपर मुसलसल फौज जो है वो बुलाया जा रहा था। गुज़श्ता रोज़ इसराइल की जानिब से 30,000 के करीब फौज जो है वो लेबनान बॉर्डर के ऊपर बुलाई गई। और इसके अलावा आज के रोज़ भी इसराइल की जानिब से फौज इतनी बड़ी तादाद में लेबनान के ऊपर बुलाई गई। तो हम आपको साथ साथ ये रिपोर्ट कर रहे थे कि ये जो इतनी फौज बुलाई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि एक नया फेज वहां पर शुरू होने जा रहा है। हमलों का, इन्वेजन का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है जिसमें इसराइल ज्यादा ताकत के साथ हमें हमला करता हुआ नजर आएगा। तो अब वो सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि उस नए फेज का, उस नए सिलसिले का आगाज हो गया है। इसराइल नई ताकत के साथ हमलावर हुआ है और नए इलाकों से हुआ है। पिछले एक हफ्ते से जिन इलाकों से वो दाखिल हो रहे थे, अब उन इलाकों को नहीं चूज किया गया, बल्कि बिल्कुल एक नए इलाके को चूज किया गया है और ज्यादा ताकत के साथ बुलडोजर साथ लेकर गए ताकि आगे से जो गोलियां आएंगी उनका सामना किया जा सके। बुलडोजर्स और आर्मर्ड व्हीकल्स और ज्यादा तादाद के अंदर फौज उन्होंने लेबनान के अंदर जो है वो उतारी है, लेकिन नतीजा वही निकला है जो अब से पहले किए गए दर्जनों ऑपरेशंस का निकला है और शदीद तरीन नाकामी वहां पर उठाना पड़ी है। पहले मैं आपको मैप के जरिए समझा दूं कि दरअसल हुआ क्या है, फिर हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे कि क्या नुकसान हुआ और किस तरह की जो बैटल वहां पर हुई है। यह नाज़रीन अल लबूना का इलाका है और अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये साहिल समुंदर के पास, यानी जो नकूरा का इलाका है उसके साथ साहिल समुंदर से थोड़े से फासले के ऊपर ये अल लबूना का इलाका मौजूद है। पहली बार इस इलाके से
انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل جو پورے ہفتے میں جن علاقوں سے داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا ہے وہ اڈیسا کا علاقہ۔ اب آپ یہ دوسرا میپ دیکھیے، اڈیسا کا علاقہ یعنی گولان ہائٹس والی سائڈ پہ وہ جس علاقے سے انٹر ہوئے ہیں وہ اڈیسا ہے۔ پھر درمیان میں جو آپ کو وہ ریڈ سرکل نظر آ رہا ہے یہ وہ یرون اور جو مرون الراس کا ایریا ہے، یہ درمیان والا سرکل وہ دو ایریاز کیونکہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، تو ان ایریا سے یعنی اڈیسا سے اور مرون الراس سے اور یرون جو ایک ہی جگہ پر ساتھ واقع ہیں سینٹر میں، ان علاقوں سے وہ داخل ہوئے ہیں۔ لیکن اب کی بار یہ جو تازہ ترین ابھی آپریشن ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ بالکل ساحل سمندر کی طرف اللبونہ والی سائڈ سے انہوں نے داخل ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ یہاں پر میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یعنی یہ جو جس ایریا سے اب یہ داخل ہوئے ہیں یا یہ سینٹر سے اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہاں پر یونائٹڈ نیشن کی فورسز موجود ہیں جو لاسٹ ٹائم جب یہ جنگیں ہوئی تھیں اور اس کے بعد پھر یونائٹڈ نیشن کی فورسز وہاں پر آ گئی تھی تو ان کی وہاں پر چیک پوسٹیں ہیں، یعنی لیبنیز فوج کی بجائے یونائٹڈ نیشن کی فوج ہے جو مانیٹرنگ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ اور ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے وہ اسرائیلی آرمی کی جانب سے یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو کہا بھی گیا کہ وہ سائڈ پہ ہٹ جائیں، جس کو دنیا نے بہت کنڈیم کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کا کام ہی امن رکھنا ہے، ان کا کام ہی مانیٹرنگ کرنا ہے اور بارڈر کی سرویلنس کرنا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ بارڈر کے ساتھ نہ ہو۔ تو بہرحال یونائٹڈ نیشن کی فورسز نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گی، تو یہ ویسے غیر معمولی ہے، تو یونائٹڈ نیشن کی فورسز جو ہے وہ وہاں سے نہیں ہٹی ہیں۔ تو اس طرح اسرائیل نے اپنی طرف سے یہ ایک سرپرائز اٹیک کیا ہے، وہ اس طرف نہیں گئے جہاں پر حزب اللہ آپریٹ کرتی ہے۔ حزب اللہ آپریٹ کرتی ہے یعنی سینٹر سے ادھر گولان ہائٹس کی طرف چلے جائیں، سینٹر سے گولان ہائٹس کی طرف بارڈر کا ایریا جو ہے وہ حزب اللہ سنبھال رہی ہے، سینٹر سے ادھر کی طرف یہ کم محتاط اندازہ لگا رہے ہیں، وہاں پر یونائٹڈ نیشن کی فورسز بارڈر کے اوپر موجود ہے۔ تو اسرائیل کو لگا کہ یہاں پر حزب اللہ کیسے ہوگی، تو ہم اندر گھس جائیں گے کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز تو حملہ نہیں کریں گے اسرائیل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایز اے شیلڈ بھی ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ریزسٹنس بھی حملہ نہیں کرے گی کہ کہیں یونائٹڈ نیشن زخمی نہ ہو جائے، ان کی فورسز زخمی نہ ہو جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود حزب اللہ وہاں پر تیار بیٹھی تھی اور بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ٹیکل کیا، بلکہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو وہاں پر بچایا ہے کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو گھیرنے کی کوشش جب اسرائیل کر رہا تھا تو بڑی تعداد میں ان کی یہاں پر ہلاکتیں اسرائیلی فوج کی ہوئی ہیں اور گاڑیاں جلتی ہیں وہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اب میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کا یہ اٹیک تھا۔ ڈائریکٹ انگیجمنٹ بٹوین دا ریزسٹنس اینڈ اسرائیلی فورس دیٹ انفلٹریٹڈ فرام بیہائنڈ یونائٹڈ نیشن پوزیشن۔ ڈائریکٹ انگیجمنٹ ریزسٹنس اور اسرائیلی فورسز کی ہوئی ہے اور یونائٹڈ نیشن کی پوزیشن کے پیچھے سے اسرائیل نے بڑی چالاکی سے انفلٹریٹ کرنے کی کوشش کی۔ ریزسٹنس سرپرائز دا ایڈوانس اسرائیلی فورس، لیکن ریزسٹنس نے اسرائیلی فورس کو سرپرائز کر دیا جو کہ اصل میں ریزسٹنس کو سرپرائز کرنے کے لیے آ رہی تھی۔ ٹارگیٹڈ اٹ آفٹر سیٹنگ این ایمبوش، ریزسٹنس نے جب وہاں پر ایک گھات لگایا اینڈ انفلکٹڈ کنفرمڈ کیجویلٹیز، اور کنفرمڈ کیجویلٹیز وہاں پر ہوئی ہیں، ایسا حملہ انہوں نے کیا۔ Resistance targeted the special Israeli forces before it reached the area behind United Nations positions in Al-Labuna۔ Resistance نے بڑے زبردست انداز کے اندر، بڑی زبردست حکمت عملی کے اندر اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا اس سے پہلے کہ وہ یونائٹڈ نیشن کی فورسز کو پیچھے سے آ کر گھیر لیتے۔ انہوں نے مطلب جو اسرائیل کا ہدف تھا کہ وہ پیچھے سے آ کر یونائٹڈ نیشن کو گھیر لیتے ان کی فورسز کو، وہ حزب اللہ نے پورا نہیں ہونے دیا اور پہلے ہی ان کو وہاں پر نشانہ بنا دیا جس کی اسرائیل توقع نہیں کر رہا تھا۔ ان کو کیسے پتا کہ بھئی ہم ایک سرپرائز اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ایک بالکل نئے علاقے سے داخل ہونے جا رہے ہیں اور حزب اللہ یہاں پر بھی تیار بیٹھی ہوگی، حالانکہ بارڈرز کے آگے تو یونائٹڈ نیشن کی فورس کھڑی ہے، تو درمیان میں آ کر حزب اللہ کیسے اٹیک کر لے گی؟ تو یہ اسرائیل کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ ریزسٹنس ٹارگیٹڈ اسپیشل اسرائیلی فورسز اچیونگ ڈائریکٹ ہٹس ود وہیکلز ناؤ برننگ۔ اس وقت اسرائیلی گاڑیاں جل رہی ہیں، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فورس سپورٹڈ بائی بلڈوزرز اینڈ وہیکلز ایڈوانس ٹورڈ دا اللبونہ بارڈر ایریا۔ بلڈوزرز بھی تھے، گاڑیاں بھی تھیں، اس کے ساتھ وہ داخل ہوئے۔ اسلامک ریزسٹنس فائٹر شورڈ اٹ ود آرٹلری شیلز، اور ریزسٹنس نے کیا کیا کہ جنگجوؤں نے آرٹلری کی بارش کر دی، توپوں کے گولوں کی بارش اس اسرائیلی فوج کے اوپر کر دی۔ اینڈ راکٹ فائرڈ، بہت سارے راکٹس داغ دیے۔ اچیونگ کنفرمڈ ہٹس اینڈ فورسنگ دا فورس ٹو ریٹریٹ۔ اس نے کیا کیا کہ مطلب راکٹس آ رہے ہیں، آرٹلری آ رہی ہے، ادھر سے گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ اتنی شدید مزاحمت نے اسرائیلی فورسز کو مجبور کر دیا کہ وہ پیچھے بھاگ جائیں، کیونکہ دیکھیں جب کوئی فورس داخل ہوتی ہے تو انہوں نے آگے جا کر کوئی ایسی پوزیشن لینی ہوتی ہے نا جہاں پر وہ محفوظ ہو جائے،
यानी कोई चेक पॉइंट आगे जाकर संभाल लें, कोई ऐसा कवर ले लें कि जहां पर वो महफूज महसूस करें। तो वो पोजीशन ऑक्युपाई करने से पहले पहले रेजिस्टेंस ने उनको पीछे भगा दिया। मेजर ऑपरेशन बाय द रेजिस्टेंस resulted in large number of deaths and injuries among special Israeli force near Lebanon. स्पेशल इजरायली फोर्सेस को मेजर ऑपरेशन के जरिए जानी नुकसान जो पहुंचाया गया। अल मायदीन चैनल ब्रॉडकास्ट लाइव द बर्निंग ऑफ स्पेशल फोर्सेस व्हीकल्स दैट ट्राइड टू इन्फिल्ट्रेट। अल मायदन ने लाइव वो मनासर दुनिया को दिखा दिए हैं कि जब स्पेशल फोर्सेस आ रही थी, उनकी गाड़ियां और बुलडोजर्स आ रहे थे, उनको तबाह किया गया, वो जल रहे हैं, उनमें आग लगी हुई है और इजरायली फोर्सेस जो वो भाग गई हैं पीछे। ये दुनिया ने मनाज़र देख लिए। तो ये गैर मामूली का नया टाकरा नाज़िल हुआ है। एक नए फेज का आगाज अब से हो गया है और उस फेज का जो पहला ऑपरेशन इजराइल ने करने की कोशिश की है, उसका यह नतीजा उनको भुगतना पड़ा है। इसी दरमियान हिजबुल्लाह ने म्यूटुला का जो एरिया है जहां पर इजरायली फोर्सेस का पड़ाव है, उसको भी कामयाबी से हिट किया है और इजरायली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि वहां से हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर लैंड कर रहे हैं। The shooting from Lebanon on Metula aims to hit areas where Israeli forces are gathering. उन एरिया जहां पर इजरायली फोर्सेस का पड़ाव है उसको हिट किया गया है। इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स लैंड्स एट ब्लिंसन हॉस्पिटल देखे जा रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड होते हुए। तो कमाल का ये ऑपरेशन, कमाल की बहादुरी। अब जरा अंदाजा करिए जो अगली खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इजरायली आर्मी ने इस ऑपरेशन से हटकर, यानी सेम टाइम के ऊपर ये ऑपरेशन हो रहा था और सेम टाइम पर इजरायली आर्मी की जानिब से एक कन्फेशन सामने आया है और इजरायली आर्मी ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के अंदर, जो मैंने आपको बताया ना कि इवेंट्स से भरपूर थे, पिछले 24 घंटों के अंदर 48 कैजुअलिटीज इजरायली सोल्जर्स की हो गई हैं। इजरायली आर्मी एडमिट कर रही है पिछले 24 घंटों के अंदर 48 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उन्होंने खुद माना है, नंबर्स हमें नहीं पता कि एक्चुअल कितने हैं, लेकिन 48 वो खुद मान रहे हैं। 30 उन्होंने माने हैं लेबनान बॉर्डर के ऊपर और 18 उन्होंने माने हैं गजा में। तो मुझे बताइए इससे बड़ी रेजिस्टेंस की और फतह क्या हो सकती है कि इतनी भारी कीमत उनको चुकाना पड़ रही है। ग्राउंड के ऊपर उनको नाकों चने चबा दिए गए हैं और इबरतनाक शिकस्त रेजिस्टेंस ने दी है। वो कमजोर तरीन रेजिस्टेंस जो उधर गजा में है, हमास टनल्स के अंदर रह रही है, 1 साल से बारबैरिक जेनोसाइड बर्दाश्त कर रही है, बमबारी बर्दाश्त कर रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर उसने 18 इजरायली फौजी मार डाले। मुझे बताइए इससे ज्यादा आप हमास से क्या तवक्को करते हैं और इससे ज्यादा वो फतह आपको क्या दिलवाए। और 30 फौजी उनके लेबनान बॉर्डर के ऊपर मारे गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में लेबनान बॉर्डर से हमारे पास ज्यादा खबरें नहीं आई, इसलिए तो हम आपको कहते हैं जब फौज वहां पर मौजूद है तो हर लम्हे वहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अगर वो फिजाई हमले हिजबुल्लाह कर रही है जैसे अभी उन्होंने म्यूटुला में किया, तो वहां पर भी कैजुअलिटीज हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। वो सारी खबरें नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब वो बता रही हैं कि 30 फौजी जो है वो मारे गए और ये इस ऑपरेशन के अलावा हैं। इस ऑपरेशन के डिटेल्स अभी आगे आएंगी कि कितने फौजियों की हलाकतें हुई और कितने वो जख्मी हुए हैं। तो मैं देखें बीबीसी के रिपोर्टर का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे अच्छे जमीनी हकायक, इससे मतलब ग्राउंड लेवल को असल में समझने के लिए अगर किसी के जहन में अभी भी शक है कि इजराइल फातेह है, ठीक है, वो देखो वो बमबारी कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो यमन में अटैक कर रहा है, वो फलाना कर रहा है, वो इतनी बड़ी पार समझा जाता है, उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। बीबीसी के रिपोर्टर का एक तजिया मैं आपके सामने रख रहा हूं। तिल अवीव में खड़े होकर वो क्या बात कर रहा है। बीबीसी रिपोर्टर इन तिल अवीव, नो वन हैज होप फॉर द फ्यूचर हियर। यहां पर किसी को मुस्तकबिल की उम्मीद नहीं है। तिल अवीव में खड़ा हुआ बीबीसी का रिपोर्टर कह रहा है मैनी प्रोफेशनल्स आर लीविंग इजराइल एंड मैनी रेजिडेंट्स आर गोइंग बैंकरप्ट। बहुत सारे प्रोफेशनल्स, साइंटिस्ट, आईटी एक्सपर्ट्स और प्रोफेसर्स और पता नहीं कौन कौन से प्रोफेशनल्स वो यहां से छोड़कर जा रहे हैं और यहां के जो सेटलर्स हैं वो बैंकरप्ट हो रहे हैं। द वॉर इज एक्सपेंडिंग एवरी डे एंड इट्स कंटिन्यूएशन इंक्रीज द डिस्पेयर ऑफ द इजरायली डे बाय डे। ये जंग फैल रही है और हर फैलता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ दिन जिसमें जंग ये एक्सपैंड कर रही है, इजरायलियों की जो मायूसी है वो बढ़ती चली जा रही है। वो यहां पर कोई फ्यूचर नहीं देख रहे हैं। तो ये नाज़रीन असल रियलिटी है और इजराइल इज नॉट गोइंग टू बी अ विक्टोरियस कंट्री। ऑक्युपाइड जो एंटिटी है वो यहां पर विक्टोरियस नहीं हो रही है, बल्कि जमीनी हकायक ये बताते हैं कि वो शिकस्त खा चुके हैं और आगे आने वाली ये सारी जंग जो तवील जंग है जिसकी तरफ वो खुद धकेल रहे हैं, हम तो सब सीज़फायर की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस सीज़फायर की बात कर रही है, लेकिन ये इजराइल को फतह की तरफ नहीं बल्कि उसके कोलैप्स की तरफ लेकर जा रही है। मुझे बताइए इससे बड़ा और सबूत जो है, रियल फैक्ट्स हमने आपके सामने रखे हैं, सॉलिड एविडेंस आपके सामने रखे हैं कि वहां पर किसी को उम्मीद नहीं है फ्यूचर की और लोग भाग रहे हैं, जिनको मौका मिल रहा है वो भाग रहे हैं। ओ भाई, किसी भी नेशन का जो असासा होते हैं वो क्या होते हैं? उसके प्रोफेशनल्स होते हैं, उसके प्रोफेसर्स होते हैं, उसके आईटी
جو ایکسپرٹ ہیں, اس کے سائنٹسٹ ہیں, وہ سارے تو بھاگ رہے ہیں وہاں سے. تو اس کے بعد کیا؟ اور باقی جو وہاں پر ہیں وہ بینکرپٹ ہو رہے ہیں کیونکہ بزنسز تو تباہ ہو رہے ہیں. تو بہرحال میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا, لیکن اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ زمینی حقائق ہے. باقی ان کی بڑھ کے کہ وہ جی حزب اللہ کو بھی تباہ کریں گے اور بھول جائیں, حزب اللہ تباہ ہوگی اس کو آپ بھول جائیں. جو نتنیاہو کہتا ہے کہ یہ سیٹلرز واپس آئیں گے, جو حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو, سیٹلرز واپس نہیں آئیں گے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حماس ختم نہیں اور حزب اللہ ختم ہوگی. تو اصل بات کیا ہے کہ وہ سٹک ہو چکے ہیں. جب غزہ میں وہ داخل ہوئے اور اس کے بعد ان کو کوئی اچیومنٹ نہیں ملی, تو اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشن بچتا تھا؟ سرنڈر کرنا. تو سرنڈر تو وہ کبھی کر نہیں سکتے, سیز فائر تو وہ کر نہیں سکتے, تو اس لیے وہ آگے سے آگے چلتے چلے گئے. اب وہ تمام جگہوں کے اوپر سٹک ہو چکے ہیں. یہاں پر وہ ٹیکٹیکل اچیومنٹس کرتے ہیں, کبھی اس کمانڈر کو مار دو, کبھی اسماعیل ہانیہ کو ہٹ کر دو, کبھی بیروت کو نشانہ بنا دو, کبھی یمن میں جا کر وہ ٹینکرز کو نشانہ بنا دو, جی ہم نے بڑی فتح کر لی. او بھائی یہ کون سی فتح ہے؟ تو یہ آپ مائنڈ گیم سمجھیے, یہ سائیکولوجیکل وار سمجھیے کہ وہ سٹک ہیں تمام طرف, ان کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے. ہر دن ان کو $500 ملین کاسٹ کر رہے ہیں. تو کون اس جنگ میں اس کو سسٹین کر سکتا ہے؟ لیکن وہ کریں تو کریں کیا؟ تو اصل میں یہ جو جنگ ایکسپینڈ کر رہی ہے وہ اس وجہ سے ایکسپینڈ نہیں کر رہی کہ اسرائیل کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے. نہیں, اس کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں ہے. وہ سیز فائر نہیں کرنا چاہتا, تو اس لیے بات پھر آگے سے آگے بڑھے گی. اچھا, اب اگلی خبر دیکھیے. اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حائفہ میں جو اٹیک کیا 105 راکٹس کے ساتھ, جو اصل میں 120 راکٹس ہیں, سینسرشپ لگا دی گئی ہے. سینسرشپ لگا دی گئی ہے کہ یہاں سے کچھ جو ہے وہ رپورٹ نہ کیا جائے کیونکہ لاسز وہاں پر بہت زیادہ ہوئے ہیں. 150 ایسی جگہ ہیں جہاں پر تو شارپنرز جا کر گرے ہیں. اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ڈسٹنس لرننگ کو وہاں پر لگایا جا رہا ہے. ڈسٹنس لرننگ یہ ہوتی ہے کہ مطلب سکولز, کالجز, جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پر مطلب ساتھ ساتھ نہ بیٹھا جائے. مطلب ایک یہاں پر بیٹھا ہے تو دوسرا تھوڑے فاصلے کے اوپر, کہ وہ راکٹ گرے تو دیکھیں گیدرنگ ہوگی تو زیادہ کیجوالٹیز ہوں گی. اگر وہ دور دور بیٹھے ہوں گے تو اس طرح کا کوئی وہ سیٹ اپ وہاں پر امپوز کر رہے ہیں. اچھا, تو یہ یہاں کی صورتحال ہوگی. اب ذرا غزہ اور ویسٹ بینک سے جو غیر معمولی نوعیت کی خبریں آ رہی ہیں. جیسے ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ لیبنان بارڈر کے اوپر جو فوجیں جا رہی ہیں, اس سے ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. اب جو خبریں ہمارے پاس غزہ اور ویسٹ بینک سے آ رہی ہیں وہ ان یوزول ہیں, اور ان سے ہم ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بیٹل یہاں پر چھڑنے. اسرائیلی آرمی چیف نے دورہ کیا ہے ویسٹ بینک کا. اس 12 مہینوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اسرائیلی آرمی چیف نے ویسٹ بینک کا دورہ کیا. یہ پہلا اس کا دورہ ہے, اور ابھی میں ہیڈ لائن بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ جب توجہ دنیا کی دوسری طرف ہوگی, اس لیبنان اور ایران جنگ کی طرف, ریجنل وار کی طرف, تو وہ غزہ اور ویسٹ بینک میں اپنے مطلوبہ جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور ویسٹ بینک میں ان کے اہداف کیا ہیں کہ اس زمین کو قبضے میں لینا, جیسے انہوں نے 1967 میں کیا تھا. اور اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ بڑی جنگ میں ان کے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے زمین ہتھیانے کا. اور غزہ میں وہ کیا چاہتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب غزہ میں نئی ڈویژن بھیجی گئی ہے اور ویسٹ بینک میں یہ صورتحال ہے. اسرائیلی آرمی چیف میٹس ٹروپس ان جوڈایا اینڈ سماریا ایمڈ آن گوئنگ وار. جوڈایا اینڈ سماریا یہ ان کی پرانی سلطنت بیسیکلی تھی, اور آج مطلب اس کا نام ویسٹ بینک ہے, لیکن یہ پرانے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں. اسرائیلی آرمی چیف وزٹڈ کمانڈرز اینڈ ٹروپس ٹوڈے ان جوڈایا سماریا, ا ریجن سیئنگ سگنیفیکنٹ ایکشن ان دی آن گوئنگ وار. اب یہ والی لائن امپورٹنٹ ہے. دس فرنٹ ریمینز کریٹیکل in what Netanyahu aims to call Israel's war of revival. War of revival کا نام نتنیاہو نے کل اس کو دیا ہے, war of resurrections. آپ جانتے ہیں, ہم نے کل تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی. ریسورکشن بیسیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپسی کے حوالے سے لفظ عیسائی استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ کس مسیحا کو بلانے کی بات کرتے ہیں اور کس کا انتظار کر رہے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے. تو وار آف ریوائول کا نام اس نے دیا ہے. تو اس کے لیے جوڈایا اور سماریا یعنی ویسٹ بینک, جہاں پر ان کی پرانی سلطنت تھی اور جہاں پر مسجد اقصیٰ ہے, جہاں پر انہوں تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے, وہ شیطانی مقاصد رکھتے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, سیم ٹائم کے اوپر 162 ڈویژن وہ بھیج دی گئی ہے غزہ میں. جبالیہ میں وہ ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے. is about to operate in the جبالیہ area with air and ground forces. اور ابھی وہاں پر ریزسٹنس تمام جگہ پر موجود ہے. ابھی تازہ خبر آئی ہے, ایک اسپیشل اسرائیلی فورس کو نشانہ بنایا ہے, اور جو ریسکیو کرنے کے لیے آئی اس کو بھی جو ہے نا وہ حماس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. تو حماس وہاں پر موجود ہے. اب یہ نیا آپریشن کرتے ہیں تو نیا بھی کر لیں, لیکن ریزسٹنس موجود ہے. نیو یارک ٹائم کیا لکھ رہا ہے, ایون ود دا ڈیواسٹیشن ان غزہ اسٹرپ the goal declared by Israeli Prime Minister to destroy Hamas remains out of reach. نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے کہ حماس کو تباہ کرنے کا جو ان کا گول ہے it remains out of reach. یہ ان کے جناب
اس کی پہنچ سے ہی باہر ہے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ نیو یارک ٹائم اس وقت لکھ رہا ہے. اسرائیلی میڈیا ساتھ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جو گولان ہائٹس کے اوپر اور جارڈن بارڈر کے اوپر اسرائیلی فورسز ہیں وہ شدید غصے کے اندر ہیں اور کریٹیسائز کر رہی ہیں اسرائیلی آرمی سٹرکچر کو، فیلئر کو. They are failed to protect them from threats of Iraqi drones. یہ چھوٹی چھوٹی خبریں جو ہے نا، یہ آپ کو اوورال سینیریو. اب دیکھیں عراق روزانہ حملے کرتا ہے، ہمیں تو نہیں پتا اس کے روزانہ حملوں میں کتنا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے سامنے تو سارے حقائق نہیں آتے. اب اسرائیلی آرمی اینگری ہے اور اپنی لیڈرشپ سے شکوہ کر رہی ہے کہ تم ہمیں عراقی ڈرون سے نہیں بچا رہے ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ نشانہ بن رہے ہیں وہاں پر. لیکن وہاں پہ کون سا میڈیا ہے جو ہمیں بتائے گا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے؟ اچھا وہ بھائی روزانہ تو عراق اٹیک کر رہا ہے اور اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ان کے ڈرونز ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کر رہے ہیں اور ایک ڈرون میں 26 اسرائیلی فوجی مرے اور زخمی ہوئے. یہ ثابت ہو چکا ہے. تو اب وہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ اسرائیلی آرمی شدید غصے میں ہے، گولان ہائٹس والے اور جارڈن بارڈر والے، کیونکہ عراق یہیں پر حملے کر رہا ہے کہ ان کو بچایا جو ہے وہ نہیں جا رہا. اس کے علاوہ ناظرین ایران میں اس وقت ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں فار دا سپورٹ آف غازہ اینڈ لیبنن اینڈ ان دا آنر آف سید حسن نصر اللہ. اچھا اب ناظرین جو آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، یورپ کے لیڈرز ایک غیر معمولی میٹنگ اس وقت کر رہے ہیں. ذرا اس کی ہیڈ لائن دیکھیے، لیڈرز آف یو ایس، یو کے، فرانس اینڈ جرمنی ٹو ہولڈ ٹاکس آن مڈل ایسٹ. غیر معمولی نوعیت کی میٹنگ مڈل ایسٹ کے اوپر یہ ہونے جا رہی ہے. اصل میں یہ جو کھلبلی مچی ہے وہ میکرون کے بیان کے بعد مچی ہے. میکرون نے کہا ہے کہ اسلحہ بند کیا جائے. اب اسلحہ کون دیتا ہے؟ اسلحہ فرانس تو نہیں دے رہا، فرانس اسلحہ نہیں دے رہا، اسلحہ دے رہا ہے جرمنی سب سے زیادہ 29%. پہلے امریکہ، دوسرے نمبر کے اوپر جرمنی، اور یو کے بھی تھوڑا بہت جو دے رہا ہے. تو کھلبلی مچ گئی ہے یورپ کے اندر. اور پھر ساری بات ہے یورپ میں وہ پرائیویٹ کمپنیز بھی تو آپریٹ کرتی ہیں جو اسلحہ وہاں پر دے رہی ہیں. اور جیسے F-35 کے جو پارٹس ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ ویئر ہاؤس کہاں ہے؟ یورپ کے اندر ہے نا، تو وہاں سے فراہم کیا جائے. تو یورپ میں کھلبلی ہے. اور مطلب فرانس اب دوسرے طریقے سے سوچ رہا ہے، ان کی ساری پالیسی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے. جو ہم آپ کو کہنا ہے کہ یورپ الگ سے دیکھنا چاہ رہا ہے اس چیزوں کو کہ اس جنگ میں ان کا کیا فائدہ ہے، کیا ان کا ڈیفنس مضبوط ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے. عرب مطلب ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ان کا امیج کس طرح سے تباہ ہو رہا ہے، اکانومی اس جنگ سے تباہ ہو رہی ہے. غزہ سے اگر ان کو فرق نہیں پڑ رہا تھا تو لیبنن جنگ سے، ریجنل وار سے تو پڑے گا ہی پڑے گا. تو ان کی اکانومیز آن سٹیک ہے، یورپ کی سیکیورٹی آن سٹیک ہے. یہاں سے مائگریشن یورپ کی طرف ہونی ہے. آلریڈی وہاں پر امیگریشن کا اور ریفیوجیز کا سب سے بڑا ایشو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ غیر معمولی نوعیت کی میٹنگ ہے. اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ کو بڑا اتحاد قائم کر لیں گے، وہ کبھی ہو نہیں سکتا. اور ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہ اسرائیل کو چھوڑ کر فلسطینیوں کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے، فلسطین کو اسلحہ دینا شروع کر دیں گے. ایسا بھی نہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے. لیکن وہ چیزیں جو سیز فائر کے لیے افیکٹو نہیں ہو رہی تھی اور یورپینز کوئی ریئل پریشر نہیں ڈال رہے تھے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے بعد جب جنگوں میں سے نئی جنگیں پھوٹ رہی ہیں تو یورپینز کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے کہ نہیں، یہ ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہ ہم نئے سینیریو کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فرانس لیبنن میں اپنی فوجیں بھیج دے گا کہ اسرائیل تمہاری ایسی کی تیسی. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کا ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مطلب اسرائیل کے خلاف یہ پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن یہ چیزیں کس طرح پش کر رہی ہیں ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.